ویلکم ٹو ریئر اردو اسٹوریز۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملکہ اور بادشاہ کے ہاں ایک خوبصورت سی بیٹی پیدا ہوئی جو کہ دکھنے میں بالکل اپنی ماں کی جیسی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ نے اس کا نام بیوٹیفل رکھنے کا ارادہ کیا۔ ملکہ اور بادشاہ نے ان کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا جس میں انہوں نے قریب کے جنگل میں موجود تمام جانوروں کو بھی مدعو کیا۔ تمام لوگ ہنسی خوشی آئے، لیکن اس دن تمام اچھا ہونے کے باوجود جنگل کی چالاک اور چتر لومڑی کو بھی ایک چالاکی سوجی۔ اس نے شیر راجا کو کہا کہ شیر راجا کیوں نہ ہم بیوٹیفل کو اٹھا کر لے جائیں اور جنگل میں جا کر اس کو ختم کر دیں۔ دیکھیں راجا جی، یہ کتنی نرم و ملائم، خوبصورت اور چھوٹی سی ہے، آپ اسے کھا کر بہت خوش ہوں گے۔ شیر راجا پہلے تو نہ مانے، لیکن پھر چتر چلاک لومڑی کی باتوں میں آ گئے اور شیر راجا لومڑی کے پلان کے مطابق کام کرنے لگے۔ لومڑی نے ملکہ کو کہا کہ شیر راجا چاہتے ہیں کہ وہ بیوٹیفل کو جنگل کی سیر کروائیں، تو آپ برائے کرم بیوٹیفل کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ پہلے تو ملکہ نے ہاں نہیں کی، لیکن جنگل کے تمام جانوروں کے اصرار پر ملکہ اور بادشاہ نے بیوٹیفل کو جنگل کے جانوروں کے ہمراہ اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب جنگل میں پہنچے تو لومڑی نے کہا، سپاہیوں، تم لوگ اب تھک چکے ہوگے، تم لوگ کچھ دیر آرام کر لو۔ تو سپاہی بھی کافی تھک چکے تھے تو آرام کے لیے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اب باقی جانوروں کو لومڑی کا پلان معلوم نہ تھا۔ لومڑی چتر چلاک تھی۔ لومڑی راجا جی کی قریبی دوست بننا چاہتی تھی۔ لومڑی نے تمام جانوروں کو کہا کہ وہ جلدی سے جائیں اور جا کر بیوٹیفل کے ویلکم کے لیے کوئی اچھا سا سانگ تیار کریں۔ تمام جانور خوشی خوشی چلے گئے۔ اب شیر راجا اور لومڑی بیوٹیفل کے پاس اکیلے تھے اور سپاہی بھی سو رہے تھے۔ اب لومڑی نے جلدی سے شیر راجا کو کہا کہ اپنا کھانا کھانا شروع کریں۔ شیر بیوٹیفل پر جھپٹنے ہی والے تھا کہ ایک خوبصورت سی پری نمودار ہوئی اور اس نے کہا، رک جاؤ اے شیر راجا، رک جاؤ، تم کتنے خود غرض ہو۔ ملکہ اور بادشاہ نے تم کو اتنی عزت دی، اپنی بیٹی کے جنم دن پر تمہیں بلایا، لیکن تم اس چتر چلاک لومڑی کی باتوں میں آ گئے۔ اس کے بہکاوے میں آ کر تم نے ننھی بیوٹیفل کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن تمہارا یہ کام کامیاب نہیں ہوا، تم ناکام ہو گئے۔ تمہیں پتا ہے بھلا کیوں؟ ملکہ اور بادشاہ کی اچھائی کی وجہ سے میں پرستان سے خصوصی طور پر یہ سب دیکھ کر آئی ہوں کہ ان اچھے لوگوں نے اتنا اچھا کیا اور تم ان کے ساتھ برا کرنے والے ہو۔ تو میں نے کہا کہ اگر ان اچھے انسانوں کے ساتھ ایسے برا ہو گیا تو پھر تو کبھی بھی کوئی اچھائی نہیں کرے گا اور لوگ اچھائی کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ تو میں آ گئی بیوٹیفل کو بچانے کے لیے، اور اب اگر تم نے لومڑی کو سزا نہ دی تو میں تمہیں چوہا بنا دوں گی، تاکہ تم بھی حقیر سمجھے جاؤ اور یہ لومڑی تمہارے ساتھ بھی برا کرے۔ یہ سب سن کر شیر راجا کا دل پگھل گیا۔ وہ اندر سے بہت ڈر گیا تھا۔ اس نے پری سے معافی مانگی اور کہا، میں آج ہی اس لومڑی کو اس جنگل سے جانے کا حکم صادر کروں گا تاکہ یہ آئندہ کبھی ایسی چالاکیاں نہ کر سکے اور کسی کو الٹے رستے پر نہ چلائے۔ پھر شیر نے لومڑی کو بلایا اور اس کو جنگل چھوڑ جانے کا حکم سنایا۔ لومڑی کافی معافی مانگتی رہی، لیکن شیر نے اس کی بات نہ سنی، کیونکہ شیر راجا اب سیدھے رستے پر آ چکا تھا اور اب اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ بیوٹیفل اس کے پاس کسی کی امانت ہے۔ پری یہ سب دیکھ کر غائب ہو گئی اور واپس پرستان چلی گئی اور بیوٹیفل کے ارد گرد حفاظت کی دیوار بنا گئی جو اسے برے لوگوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے گی اور اس کی ہمیشہ حفاظت کرے گی۔ پھر شیر راجا نے بیوٹیفل کو اٹھایا اور ویلکم پوائنٹ پر لے گیا جہاں سب باقی جانور ان کا انتظار کر رہے تھے۔ بیوٹیفل کو دیکھ کر سب خوش تھے۔ سب نے اچھا سا فوٹو شوٹ کروایا اور اپنی خوبصورت یادوں میں اس دن کو سجا لیا۔ پھر سپاہی بیوٹیفل کو لے کر شیر راجا کی نگرانی میں واپس محل پہنچے۔
جہاں پہلے سے موجود ملکہ اور بادشاہ ان کے آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ شیر راجا نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اپنی پھول جیسی پیاری معصوم سی بیوٹیفل کو ان کے ہمراہ بھیج دیا تھا اور اس پر یقین کیا تھا۔ اب شیر راجا ان کا بہت آبھاری ہوا اور اللہ حافظ کہہ کر روانہ ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کی نیکی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ شیر اور خرگوش۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا جو کہ اس جنگل کا راجا تھا۔ شیر راجا کی سب جانور عزت کرتے تھے، لیکن شیر راجا کو ایک دن کیا سوجی کہ وہ جنگل کے چھوٹے چھوٹے جانوروں کو پکڑ کر کھانے لگ گیا۔ جنگل کے تمام جانور بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ اب ہم کیا کریں گے، کیسے ہمارا گزر بسر ہوگا اس جنگل میں، ہم یہاں کیسے رہیں گے۔ اسی جنگل میں ایک خرگوش بھی موجود تھا جو کہ بہت زیادہ عقل مند سمجھدار تھا۔ اس نے تمام جانوروں کو بچانے کے لیے ایک ترکیب بنائی۔ اس نے تمام جانوروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ہم شیر راجا کو ان کی گفا میں ایک دن کے لیے بند کر دیں گے۔ جب وہ رات کو سوئے ہوں گے تو ہم ان کی گفا کے سامنے لا کر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیں گے۔ شیر راجا جب صبح اٹھیں گے تو پورا دن وہ اسی گفا میں قید رہیں گے اور موت کے ڈر سے ہم ان سے اپنی بات منوا سکیں گے۔ اور تمام جانوروں نے پھر ایسا ہی کیا اور شیر راجا صبح اٹھ کر جب ہماری مدد مانگیں گے تو ہم ان کی مدد تب کریں گے جب وہ ہم سے وعدہ کریں گے کہ وہ یہ جنگل چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو تمام جانوروں نے خرگوش کی بات مانتے ہوئے اپنا سر ہلا دیا۔ شیر راجا رات کو اپنی گفا میں گئے تو خرگوش نے ان کی گفا کے آگے ایک بڑا سا پتھر لا کر رکھ دیا۔ شیر راجا جب صبح اٹھے تو دیکھا کہ وہ تو بند ہیں اور تمام جانوروں کو مدد کے لیے پکارنے لگے، لیکن کوئی نہ آیا۔ پھر ایک خرگوش آیا اور اس نے کہا، شیر راجا، ہم یہ پتھر تب ہٹائیں گے جب آپ ہم سے وعدہ کریں گے کہ آپ جنگل چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ خرگوش اور باقی جانوروں نے گفا کا منہ کھول دیا۔ شیر نے موت کو کافی قریب سے دیکھا تھا، وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ وہ بھاگا گفا سے نکلا اور دوسرے جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ یوں تمام جانوروں کی جان شیر راجا سے چھوٹ گئی جو کہ ان کو پکڑ کر کھا جاتا تھا اور ان کی زندگی ختم کر دیتا تھا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ حافظ۔ تو پھر ملیں گے اگلی سٹوری میں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ JF اردو سٹوری۔